وسلم النکاح من سنتی فعارض من سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. درود پڑھ لیں. اللهم صل على. سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا. سبحان اللہ. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. الہی کس سے بیاں ہو سکے ثنا اس کی، وہ کہ جس کے لیے ایسا تیری ذات خاص کا پیار، اور جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبراں شاہ ابرار. اور تو بوئے گل ہے گر مثل گل ہے اور نبی، تو نور شمس ہے گر اور نبی ہے شمس و نہار. اور تو حیات جان ہے گر اور ہے جانے جہاں، اور تو نور دیدہ ہے گر اور ہے دیدہ بیدار. اور سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. امیدیں تو لاکھوں ہیں مگر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، اور جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں. میرے بھائیوں، آپ کو یہ شعر کیا سمجھ آ رہا ہوگا، میں اس کے ترجمہ سے بتا دیتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں لاکھوں امیدوں میں بڑی امید یہ ہے کہ میرا نام مدینہ کے کتوں میں شمار ہو جائے. یہ اس کا ترجمہ ہے. جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نام مدینہ کے کتوں میں شمار ہو جائے. امیدیں تو لاکھوں ہیں، امیدیں تو لاکھوں ہیں، مگر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، اور جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار. اور بھلے یہ رتبہ کہاں مشتخا کے قاسم کا کہ جائے کوچے عطر میں تیرے بن کے غبار. تو صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر دیکھا لکھا اللہ تو محمد بھی لکھا دیکھا. فرماتے تھے یہ آدم مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد. زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت ہمارے عزیزم جناب مولانا طلحہ صاحب کی شادی پر یہ تقریب جو ہے منعقد کی گئی ہے. تو اس موقع پر بہت سے حضرات یہاں پر موجود ہیں. ان کے عزیز و اقربا کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے دوست بھی موجود ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے شعراء کرام بھی یہاں پر ہیں اور علماء بھی ہیں جنہوں نے بیان کرنا ہے. تو
اس موقع کی مناسبت سے ایک دو باتیں سے بس کر دیتا ہوں اور درد دل آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور توجہ کریں گے تو بات سمجھ بھی آئے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، توجہ کرنا، یاد رکھیں سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہوگا۔ سب کو معلوم ہے سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نہیں، حساب، سوال کی بات ختم ہوگی۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ حساب کس چیز کا ہوگا؟ سوال کی بات تو ختم ہوگی۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز حساب نہیں ہے، سوال ہے کہ نماز پڑھی تھی دنیا میں، تو پہلا حساب یاد رکھو میاں سے متعلق بیوی کا ہوگا، بیوی سے متعلق میاں کا ہوگا۔ سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا حساب میاں سے ہوگا کہ بیوی کے ساتھ وقت کیسے گزارا، اور سب سے پہلا حساب بیوی سے ہوگا کہ میاں کے کیسے حقوق ادا کیے۔ یاد رکھیں اس وقت باتیں تو بہت ساری ہیں کہ نکاح کے وقت کیا کیا، نکاح کے وقت سب سے زیادہ کس چیز پر خرچ کرنا چاہیے، علماء سے ہٹ کر شادی کے موقع پر سب سے زیادہ کس چیز پر خرچ کرنا چاہیے؟ علماء سے ہٹ کر اگر کسی کو جواب آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں، جو یہاں پر علماء بیٹھے ہیں ان سے نہیں۔ شادی کے وقت، نکاح کے وقت سب سے زیادہ کس چیز پر خرچ کرنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ علماء سے ہٹ کر اگر کسی کو آتا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جس چیز پر سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے، اس پر سب سے کم خرچ ہوتا ہے۔ ویسے مولانا تعالیٰ صاحب کے نانا جان ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن میرا مقصد ہاتھ کھڑا کرانا نہیں، توجہ کریں۔ میرا مقصد ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بات کی جائے تو پہلے طلب پیدا کرو، پہلے توجہ لوگوں کی کرو اپنے پاس، تاکہ وہ بات ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرا مقصد ہاتھ کھڑا کرنا اور امتحان لینا نہیں، میرا مقصد آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ اس لیے مولانا تعالیٰ صاحب کے نانا جان ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، یقیناً ان کو جواب آتا ہوگا، تو میرا مقصد آپ سب کی توجہ مقصود ہے۔ توجہ کریں کہ کیا جس چیز پر سب سے کم خرچ کیا جاتا ہے اس چیز پر سب سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم ہے، وہ حق مہر ہے، وہ حق مہر ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب شرعی حق مہر لکھ لیں آپ، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ شرعی حق مہر، یہ بات بتا دوں آپ کو، یہ کہنا کسی نکاح خواہ کو شرعی حق مہر لکھیں، یہ جملہ غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ شریعت میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شرعی حق مہر لکھیں، کیونکہ جو حق مہر آپ متعین کریں گے وہ شرعی ہے۔ حق مہر ہوتا ہی شریعت ہے، غیر شرعی ہوتا ہی نہیں۔ کوئی حق مہر غیر شرعی نہیں ہے، جو غیر شرعی وہ حق مہر ہی نہیں ہے، اس کو حق مہر نہیں کہتے۔ حق مہر ہے بھی شرعی حکم ہے۔ آپ یوں نہیں کہیں گے شرعی نماز پڑھ لیں گے، نماز ہوتی بھی شریعت کا حکم ہے، یوں نہیں کہیں گے شرعی روزہ رکھ لیں، شرعی حج کر لیں، حج ہے بھی شریعت کا حکم، نماز ہے بھی شریعت کا حکم، زکوٰۃ ہے بھی شریعت کا حکم، تو یہ نہیں کہنا شرعی زکوٰۃ دے دو۔ تو اسے یہ کہنا مولوی صاحب شرعی حق مہر ہے بس نہیں، حق مہر ہے شرعی، غیر شرعی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے
یہ جملہ ہی غلط ہے کہ حق مار شریع لکھ لیں جی مولوی صاحب. تو میں ایک بات کرنے والا تھا کہ آقا کے پاس ایک صحابی آیا. سب کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی نے آقا کو کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کو عرض کیا، توجہ کرنا جواب سننے سے پہلے، جس ہستی نے نماز کے اندر، جس ہستی کے دل میں یہ بات آئی، اے رب قبلہ خانہ کعبہ ہوتا، بیت المقدس نہ ہوتا. جبریل نے کو بلایا رب نے. کسی نے کیا عجیب بات کہی کہ جبریل آئے کہ رب کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے دل میں قبلہ کے تبدیل ہونے کا خیال آیا ہے. توجہ کریں سبحان اللہ کہیں. میرے محبوب کے دل میں قبلہ کے تبدیل ہونے کا خیال آیا ہے. اے اللہ نماز ہو جائے پھر جا کر کہوں، تیرا حبیب سلام پھیر لے پھر جا کر کہوں، دوسری نماز کا وقت آئے پھر جا کر کہوں. رب نے کہا نہیں، میرے محبوب کے دل میں خیال آیا ہے، نماز کے دوران میرا حکم پہنچا دو کہ میں نے قبلے کو تبدیل کر دیا. اس ہستی کے پاس صحابی آتا ہے. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں آپ گھر میں؟ تو آقا نے یعنی کیسے جاتے ہیں، کس اخلاق سے پیش آتے ہیں. سوال کا مقصد یہ ہے صحابی کا. آقا نے یہ نہیں فرمایا میں تو انک لعلی خلق عظیم ہوں، تیرے چہرے پہ فدا ہو شمس و قمر، تیرے رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی اداؤں کا کیا کہنا. براق تھکے جبرائیل رکے، دو قدم بھی آگے جا نہ سکے، تیری اس معراج کا کیا کہنا. والعصر تیرے زمانہ کی قسم، والبلد تیرے شہر کی قسم، تیرے رہنے کی جگہوں کا کیا کہنا. حسن یوسف اور ہے، حسن محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلہ اور ہے، اور اس کا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے. وہ گل کو کیا ہے مشابہت اس رخ رنگ لالا کی، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے. تو صحابی نے کہا آپ کس اخلاق سے جاتے ہیں؟ کہہ سکتے تھے اور جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، اور جس کی زلفوں کو واللیل کہا، اور جس کے دانتوں کو یاسین کہا، اور جس کے سینے کو علم نشرہ کہا، اور جس کے اخلاق کو انکا لعلی خلق عظیم کہا، اور جس کو کبھی نذیر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی منیر کہا، کبھی شاہدن کہا، کبھی داعین کہا، کبھی اللہ کہا، کبھی بیزنی کہا، کبھی سراجن کہا، کبھی منیرن کہا. تو وہ کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے میرے صحابی تو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ میں تو انک لعلی خلق عظیم کا مصداق ہوں، میرے سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ توجہ کرنا ذرا میری بات توجہ سے سننا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جا کنڈی کھٹکھٹا، تو جا کر اپنی اماں سے پوچھ کہ ہمارے آقا کیسے گھر میں آتے ہیں. صحابی جاتا ہے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے. دیکھو اماں جواب کیا دیتی ہے، صحابی کیا پوچھتا ہے، میں وہ جواب بعد میں دیتا ہوں. ایک ذرا بات کرنا چاہتا ہوں جو اصل میرا مدعا ہے. اس وقت جو بات کرنا چاہتا ہوں پہلے وہ سنیں کیا بات کہنا چاہتا ہوں. آقا کہہ سکتے تھے کہ میں بڑے اخلاق والا ہوں،
میں اچھے اخلاق سے گھر میں آتا ہوں، لیکن کیا کہا؟ آقا نے فرمایا جاؤ، جا کر کنڈی کھٹکھٹاؤ، اپنی اماں سے پوچھ لو۔ آج چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، توجہ کرنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ کیوں کہتے ہیں؟ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہتے ہیں گھر کی بات باہر نہیں کرتے؟ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے گھر کی زندگی اور ہے، باہر کی زندگی اور ہے، بیوی کے ساتھ تعلق اور طرح کا ہے اور دوستوں کے ساتھ تعلق اور طرح کا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ باپ تو بھوکا گھر میں بیٹھا ہے اور میں تو ہوٹلوں پر 3 ہزار کے دوستوں کو کھانے کھلا رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر نہیں ہے، ہماری خلوت اور جلوت برابر نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، جا کر کنڈی کھٹکھٹا، پوچھ کیسے میں گھر میں آتا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں۔ گھر والوں سے جا کر پوچھ، وہ اماں سے جا کر پوچھتا ہے کہ گھر میں آقا کیسے آتے ہیں۔ توجہ کرنا، جب صحابی کنڈا کھٹکھٹاتا ہے، پوچھتا ہے تو اماں جواب دیتی ہے کہ جب تمہارے آقا گھر میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایسے انداز میں آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کہے کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں تو اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھو اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر گھر والے کہتے ہیں، اس کی اہلیہ کہتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے اخلاق والا انسان نہیں ہے، یہ آتا ہے تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آتا ہے ہم کانپ رہے ہوتے ہیں، کہیں نمک زیادہ تو نہیں پڑ گیا، اس بات پہ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی جناب والا مرچ زیادہ تو نہیں پڑ گئی سالن میں، اس بات کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، بچے کانپ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ جناب چودھری صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے، جناب بلوچ صاحب آ گئے، فلاں آ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، سب گھر والے ڈر رہے، سہم رہے جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی برابر نہیں ہے۔ ہم یاروں کے ساتھ تو گپ شپ کرتے ہیں، گھر والے ڈر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی برابر نہیں، ہماری خلوت و جلوت برابر نہیں۔ صحابی پوچھتا ہے تو اماں کیا کہتی ہے؟ جب آقا آتے ہیں معلوم ہوتا ہے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ ایک آدمی گھر میں آیا، تھکا ہوا تھا، بہت بڑے بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ گھر میں آئے، آ کر دیکھا کھانا کھانے لگے، نمک زیادہ ہے، اور توجہ کرنا نمک زیادہ ہے، تو ادھر سے تھکاوٹ بھی ہے، ادھر سے بھوک بھی ہے، کھانا کھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھا سک رہے کیونکہ نمک زیادہ ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں اپنی بیوی سے، توجہ کرنا، دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھوں، اور پھر یہ خیال آیا یہ بھی اللہ کی بندی ہے، آج نمک زیادہ ہو گیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جو ہے اس سے درگزر کرتا ہوں، نہیں پوچھتا، اللہ کی بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب میں آواز دیتے ہیں، اے بندے تو نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، میری بندی سمجھ کر جا، آج میں تجھے جنت کا ابھی سے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کیونکہ تو بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میری بندی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ہماری زندگی الگ الگ پیمانے پر ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ کیوں کہا؟ نماز کو بھی آدھا حصہ کہہ سکتے تھے، زکوٰۃ کو بھی آدھا حصہ کہہ سکتے تھے، لیکن کیوں کہا؟ اور جب مولوی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے تو اس وقت جو آیات ہیں وہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے وقت نہیں کہا اللہ سے ڈرو، نکاح کے وقت کیوں کہا اللہ سے ڈرو؟ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، کیونکہ پہلا حساب ہونا ہی نکاح کا ہے۔
پہلا حساب ہونا ہی بیوی کے متعلق ہے، اور بیوی سے پہلا حساب ہونا ہی شوہر کے متعلق ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے ہم یہ بات دل میں بٹھائیں کہ اللہ کو کون سا انسان مطلوب ہے؟ ساری رات سجدے میں پڑا رہے وہ انسان مطلوب ہے؟ نہیں، اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جس کی خلوت اور جلوت برابر ہو، جس کی گھر کی زندگی باہر کی زندگی برابر ہو، جو یہ نہ کہتا ہو بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرتے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہوں، گھر کی زندگی بھی میری اچھے اخلاق والی ہے۔ آقا نے فرمایا اگر کسی کے اخلاق اچھے معلوم ہوتے ہیں اس کی اہلیہ سے پوچھو، اگر وہ کہتی ہے کہ میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اعلان کر دو یہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ اگر دنیا اس کو برے اخلاق والا سمجھتی ہے، غصے والا سمجھتی ہے، اس کو جو ہے کڑوے اخلاق والا سمجھتی ہے دنیا، لیکن اس کی گھر والی کہتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اعلان کر دو کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اتنا وقت نہیں کہ میں کچھ تفصیل سے باتیں عرض کر سکوں۔ یہی درد میں ایک ہی دل میں درد تھا کہ ایک ہی بات تھی کہ آپ کے سامنے یہی عرض کروں گا کہ خدا را میں اور آپ اپنی زندگی بدلیں، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے، یہ نہ ہو کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے۔ اس لیے اگر اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے تو جہاں نماز پڑھنی ہے، جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، وہاں بندوں سے بھی تعلق درست کرنے ہیں۔ بندوں میں سب سے پہلے کس کے ساتھ تعلق درست کرنے ہیں؟ وہ اللہ کی بندی اور اپنی بیوی سے تعلق درست کرنے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال بہت عجیب زمانہ آیا ہوا ہے کہ کوئی والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور کوئی اس موقع پر صرف ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں مزید، کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جناب والا کہ ہم جو ہے کتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کتنا خرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھو کتنا خرچ کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے، یہ ایک سوال ہے۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ کبھی وقت ہوا تو پھر تفصیلی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو ولیمے پر کتنا خرچ کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے، اور میں نے خود اپنی شادی کیسے کی ہے وہ بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں بھی عرض کروں کہ میں نے اپنی شادی کیسے کی، ہمارے بھائی کی شادی کیسے ہوئی، کیونکہ جب کوئی بات دل میں ہوتی ہے اور وہ زبان پر ہوتی ہے اس کا اثر تب ہوتا ہے جب کچھ عمل بھی کر لیا ہوتا ہے، اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنا خرچ کر سکتے ہیں بس یہ، کتنا خرچ کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے، وہ میں جو ہے آپ کے سامنے ایک سوال ان نے اور بھی مزید بڑھا دیا۔ خیر میں ایک سوال جو ہے پہلے جواب دینا چاہ رہا تھا۔ یاد رکھیں آپ جتنا خرچ کرنا چاہیں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک چیز کی پابندی لگائی ہے بس۔ میں اس کی ایک پہلے مثال دے دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، ختم النبوت کے بھی امیر ہیں، وفاق المدارس کے بھی صدر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ بنوئی ٹاؤن کے موقع میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، عربی زبان میں بہت جو ہے بیانات کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے آئمہ اور مسجد نبوی کے آئمہ بعد ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے معتقد ہیں۔ اچانک ایک نکاح پر، ایک ولیمے پر ہم اکٹھے ہو گئے، یعنی میں ان کے ساتھ وہاں پر حاضر تھا۔ تو ولیمے کے موقع پر جو ہے
جس کا بیٹے کی شادی تھی اسے ایک سوال کر دیا، واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے بھی آسان ہو جائے۔ سوال کر دیا کہ دیکھو میں نے یہ خرچہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا خرچہ کیا ہے؟ اسے کہا میں 3 ملکوں کے اندر گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، توجہ کریں بھائی۔ تو 3 ملکوں میں گیا ہوں، وہاں جا کر میں نے خرید و فروخت کی ہے، یعنی میں نے وہاں پر شاپنگ کی ہے، خرچ کیا ہے وہاں پر اپنے بچے کے لیے، اور جس کی شادی ہو رہی ہے میرے بچے کے ساتھ اس کے لیے میں نے 3 ملکوں کا دورہ کر کے وہاں جا کر میں نے سامان لیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اچھا اور کیا؟ اور بھی وہ خرچے بتاتا رہا۔ میں نے ان کے لیے نئی 3 گاڑیاں لی ہیں، ایک نئی بلڈنگ لی ہے، اس طرح کہ اس نے بہت سی چیزیں بتا دی۔ پھر اس نے یہ سوال کر دیا کیا یہ خرچہ میں نے درست کیا ہے؟ یہ بات تو پہلے میں بتا چکا ہوں، شادی پر، نکاح پر خرچے کی پابندی نہیں ہے۔ کس چیز کی پابندی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، میں وہی جواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب میں نے 3 ڈشیں پکا لی ہیں، 4 ڈشیں پکا لی ہیں شادی پر۔ دیکھو ایک ہے جو آج کل کی حکومتیں بتاتی رہتی ہیں، ان حکومتوں کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کس چیز سے مہنگائی ہوتی ہے، کسی سے نہیں ہوتی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ تو خیر میں اس سے ہٹ کر میں وہ بتاؤں گا جو شریعت کی بات ہے۔ جیسے آج کل کرونا ہے تو حکومتوں نے SOPs جناب یہ کر دو وہ کر دو، میرے پاس ہے مدرسہ بند کر دو یہ ہے، اور جناب میں نے کہا نہیں ہم مدرسہ بند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جناب گرفتار کر لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اسلام کا یہ اصول ہے ہی نہیں کہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اسلام یہ کہتا ہی نہیں، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اسلام یہ نہیں کہتا۔ دیکھ تو پورا یہودی ایک طرف ہو جائے لیکن اسلام کا اصول نہیں بدلتا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ مدارس والے دب جائیں گے، یہ مولوی اور ملا دب جائیں گے۔ ہم کل بھی امریکہ کے باغی تھے، آج بھی امریکہ کے باغی ہیں، ہم نہ کل دبے ہیں نہ آج دبے ہیں۔ میں پرسوں جیل سے آیا ہوں، انہیں جناب ہمیں اس میں رکھا چکیوں میں، سمجھا یہ دب جائیں گے۔ میرے پاس ہے مدرسہ بند کر دو۔ کیوں بند کر دیں؟ تم سے کوئی پیسہ لیتے ہیں؟ مدرسہ بند کر دیں۔ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اور نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنددن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خدا کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، خدا کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اسے یاد رکھیں، جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ یہود و نصارہ اور جناب لاک ڈاؤن اور فلاں چیز، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام نہیں کہتا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ اسلام تو اسی لیے آیا ہے، بیماری نہیں لگتی، بیماری رب بھیجتا ہے، بندہ نہیں لگا سکتا۔ موت بھی رب دیتا ہے، بندہ نہیں کہہ سکتا۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی، جو باہر آنی ہے وہ قبر میں نہیں آنی۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنددن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا۔ وزراتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزراتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ اس سے آج کسی کی حکومت ہے، کل کو کسی کی حکومت ہوگی، آج تخت پر ہے کل کو تختے پر ہوگا۔ اس سے ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھو، دین والوں کے ساتھ رب کی نصرت ہے، ہمیں اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، ہمیں کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے یاد رکھیے، جو دین کی خاطر کام کر رہے، صحابہ کی عظمت کی خاطر کام کر رہے، اسلام کی بلندی کی خاطر کام کر رہے، وہ اپنے اندر طاقت اور قوت نہیں رکھتے، ان کے اوپر رب کی طاقت ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، ان کے ساتھ اوپر رب کی طاقت ہے۔ تو جو میں بتا رہا تھا میرے بھائیوں، اسے یاد رکھیں، ایک ہے حکومتی مسائل،
حکومت کبھی کچھ کہہ دیتی ہے، کبھی کچھ کہہ دیتی ہے، حکومت الٹی لٹک جائے۔ یاد رکھو، افغانستان کے تمام لوگوں کو شہید کر دو، عراق کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دو، پاکستان کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دو، رب کا حکم باقی رہے گا، رب کا نام باقی رہے گا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مٹنے والے مٹ جائیں گے، یاد رکھیں، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ جناب پرہیز کرو، فاصلے میں بیٹھو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ان کی بات ہے، یہ رب کی شریعت کی بات نہیں ہے۔ صحیح اتارا۔ اس لیے میں نے عید کے موقع پر، جب کرونا تھا اس وقت، جمعے کے موقع پر برسر منبر و محراب کہا کہ یاد رکھو، ایک بیماری دوسرے سے نہیں لگتی۔ بہت سے ایجنسیاں بیٹھی ہوئی تھی، نوٹ لکھ رہی تھی، بہت سے افسر بھی جمعہ پڑھتے ہیں وہاں پر۔ میں نے کہا نہیں لگتی، وہ میرے پاس آ گئے، جناب حکومت کہتے لگتی ہے، یہود و نصارہ کہتے لگتی ہے۔ میں نے کہا میں نے خدا کا پیغام دینا ہے، یہود و نصارہ کا پیغام نہیں دینا، میں نے اللہ کا پیغام دینا ہے، کسی کی حکومت کا پیغام نہیں دینا۔ تختے پر لٹکا دو، سولی پر لٹکا دو، جو بات رب نے کہی ہم وہ بتائیں گے، جو رب نے نہیں کی ہم نہیں بتائیں گے۔ اسے یاد رکھیں، میں نے مدرسہ بند نہیں کیا، میرے پاس آج بھی پولیس آئی نہیں کیا مدرسہ بند، میں کہ خود کر دو، تالا لگا دو، میں نہیں لگاتا، اپنا اپنا زمین ہے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کریں کہ یاد رکھیں، ایک شریعت کا حکم ہے، ایک لوگوں کی باتیں ہیں۔ میں وہ بات کروں گا جو رب کا حکم ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو خیر بات کہیں نکل نہ جائے، جو میں سوال کا جواب دے رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب 3 ملکوں کا دورہ کیا، 3 گاڑیاں لی، کوٹھی لی، یہ کیا وہ کیا، اتنے لاکھ میں نے اتنے کروڑ خرچ کیے، تو بتائیں کیا شادی پر ایسا کرنا درست ہے؟ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر سوال کیا۔ اسے یاد رکھیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں، رب کا دین بھی سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نیٹ پہ بتانے والے سب لوگ صحیح نہیں بیٹھے، بعض ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ اسے یہ نہ کہنا کل قیامت کے دن ہمیں بتایا نہ تھا، اسے میں بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔